نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرابی بولے یہودی کچھ نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح جاہلوں نے ان کسی بات کہی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس میں بتایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت کے تو فقط وہی مالک ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں تھے کہ یہودی کہتے تھے نصرانی کچھ نہیں، نصرانی بولتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے نا عمل صالح پہ، یعنی جو نیک اعمال کرے گا سب ان کی بیس پہ یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اور نصابی بولے یہودی کچھ نہیں۔ اب جو بقران کے نصاری تھے نا، ان کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی، شور مچا۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انجیل شریف کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں ہے اور توریت و شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہودی تو بولتے ہیں نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں، کہ انہوں نے ایک دوسرے کی کتابوں کا انکار کیا حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی باوجود علم کے انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی ہے۔ حالانکہ انجیل شریف جس کو نصاری مانتے ہیں، اس میں توریت شریف کی نبوت کی تصدیق ہے، اور اسی طرح جو توریت ہے جس کو یہودی مانتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کو ہر طرح کی اس میں ہر بات ان کو واضح کر کے بتائی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کسی بات کہی ہے۔ علماء اہل کتاب کی طرف ان جاہلوں نے جو نہ علم رکھتے تھے نہ کتاب، جیسے کہ بت پرست، آتش پرست وغیرہ، انہوں نے ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کر دی تھی، کہ انہوں نے ان کی تکذیب شروع کر دی تھی۔ اور اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں بھی ایسے ہی کلمات کہتے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ قیامت کے دن میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی تھی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار اعظمہ کو قتل کیا، ان کی ذریت کو قتل کیا، توریت شریف کو بھلایا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے، خنزیر پگ کو بولتے ہیں، معاذ اللہ معاف کرے، بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی طرح ویران رہا۔ تو آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ یعنی اس سے بڑھ کر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے، ان میں نام خدا لیے جانے سے روکے، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اولئک، ان میں سے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں میں جانے سے روکے، اور ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی دنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اب اس میں یہ بتایا کہ جو وہ لوگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کرتے تھے، ذکر نماز، خطبہ، تسبیح، نعت شریف، یہ سب اس میں شامل ہے۔
ٹھیک ہے. تو ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ میں ایک بری بات سمجھی جاتی ہے، خاص کر مسجدوں میں جو کہ اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو شخص مسجد کو ذکر و نماز سے معطل کرتے ہیں وہ مسجد کا ویران کرنے والا بہت ظالم ہے. مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، اور ایسے ہی اس کی عمارت کو نقصان پہنچانا، بے حرمتی کرنا، یہ سب جو ہے نا اسی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان سے ظالم کون ہے، ان سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر کو نماز و روزے، نماز، عبادت، ذکر سے روکے. تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، وہ گرفتار ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، وطن سے نکال دیے گئے. خلافت فاروقی عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے وہ ذلت کے ساتھ نکالے گئے. اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے. یہاں قبلہ معلوم نہ ہو سکی تو ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل کیا جائے نماز پڑھی. صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے. اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اسی طرف اس کی نماز درست ہے. بخاری مسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہود نے مسلمانوں پہ طعنہ زنی کی. ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت دعا کے حق میں وارد ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت حق سے گریز و فرار میں ہے. اینما تولو کا خطاب ان لوگوں کا ہے جو ذکر الہی سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی میں صحیح کرتے تھے. وہ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے کیونکہ مشرق و مغرب تو سب اللہ کا ہے. جہاں بھاگیں گے وہ ان کو پکڑ لے گا. اور اس تقدیر پہ وجہ اللہ کے معنی خدا کا قرب و حضور ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے جس کے معنی کہ اگر کفار خانہ کعبہ میں نماز سے منع کریں تو تمہارے لیے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اب یہ اگلی آیت کا تھوڑا سا ترجمہ کی تفسیر ہو گئی ہے. وَلِلَّهِ مشرق والمغرب، اور پورا پرچم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. کہ یہاں پہ یہ ساری جو تفسیر ہے نا اس کو بتا دی گئی ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہاں پہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جہاں پہ قبلہ معلوم نہ ہو وہاں پہ جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں. مسافر ہیں، سواری پہ ہیں، وہ جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں پہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہود نے مسلمانوں پہ طعنہ زنی وغیرہ کی تھی، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو جدھر تمہارا دل مانتا ہے. پھر یہ تیسری بات یہ دعا کے متعلق ہے کہ دعا کس طرح منہ کر کے کی جائے، تو اس میں بھی ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا، جس طرح منہ کر کے مرضی دعا مانگے. پانچواں ہے کہ جب مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغرب و مشرق سب اللہ کا ہے، جس طرح منہ کر کے مرضی جہاں دل تمہارا مانتا ہے وہاں منہ کر کے نماز پڑھو. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، پاکی ہے، استغفراللہ. بل لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لَهُ قانتون، سب اس کے حضور گردانے جانے ہیں. یہود نے حضرت عزیز کو اور نصاری کو حضرت مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا، تو مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا. تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو اولاد کی نسبت کرنا، عیب لگانا بے ادبی ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، میرے لیے اولاد بتائی ہے، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں. اور مملوک ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے.
یعنی ملکیت میں ہو، جہاں تمام جہاں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اپنی اولاد کا مالک ہو جائے تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا. یعنی اس میں یہ اس بات کی بتائی گئی ہے کہ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا تو اس کا مال جو ہوتا ہے نا وہ وراثت میں تقسیم ہو جاتا ہے نا اس کے اولاد پہ. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ اولاد ہوتی تو وہ کیسے دو جہانوں کا مالک ہو سکتا تھا. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. جس نے بغیر کسی کے عدم سے مطلب بغیر کسی سبق وغیرہ کے پڑھے یا بغیر سیکھے عدم سے وجود عطا فرمایا ہے. تو یہ یہاں پہ اس بات کی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیات، اور جاہل بولے کہ اللہ ہم سے نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے. یعنی انہوں نے اہل کتاب یا مشرکین جو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو سے راقیہ بن خزیمہ تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے وہ ہم سے کلام کریں، ہم خود سنیں. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ ان آیات کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ ہم سے نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا انکار بتایا یہاں پہ. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، ان کی سی بات تو تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل میں ایک سے ہے، یعنی متشابہ ہیں ان کے دل ایک دوسرے میں. قد بین الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی ہیں یقین والوں کے لیے. یہاں پہ تمام آیتوں کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کوڑی اور نابینائی اور کفر و کساوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کھاتی فرمائی گئی کہ آپ ان کی سرکشی اور انکار سے غمزدہ نہ ہو. پچھلے کفار نے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا کہ بے شک ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی ہیں یقین والوں کے لیے کہ جو بھی قرآن مجید کی آیات ہیں، قرآن معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے، مگر جو طالب یقین نہ ہو تو وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیوں نہیں ایمان لائے، کیونکہ آپ نے تو اپنا فرض تبلیغ پورا کر دیا تھا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہود و نصاری راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، کہ یہ ناممکن بات ہے کیونکہ وہ باطل پر ہیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم، اور اگر ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد میں اس کے کہ تجھے علم آ چکا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا نہ ہی مددگار. یہاں پہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی پیروی کے لائق ہے، اس کے سوا ہر ایک چیز باطل ہے. اور یہ کتاب امت محمدیہ کہ جب تم نے جان لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لے آئے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاء ہیں. یعنی شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل سفینہ کے باب میں نازل ہوئی جو جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے. ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ تھے اور 8 شامی راہب تھے، ان میں بحیرہ راہب بھی تھے.
ان کے معنی یہ ہیں کہ در حقیقت توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، بغیر تحریف و تبدیل پڑھتے ہیں، اس کے معنی سمجھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں تو وہ توریت شریف پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہاں پہ یہ بتایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار ہیں۔ ضیاءکار ہیں مطلب اب اس میں یہی آیت ہے کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں نا، اور اس کی مطلب بغیر اس کے معنی تبدیل کیے، اس کے مطلب زبر زیر پیش کسی غلطی کے بغیر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، تو وہی جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو جو مرضی کتاب دے دی جائے توریت زبور، وہ نہیں مان لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 14 کمپلیٹ ہوتا ہے۔